محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا ایک پر مشرق میں دوسرا پر مغرب میں ہے، سر عرش کے نیچے اور دونوں پاؤں ساتوں زمین کے نیچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں۔ جب میری امت کا کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو عرش کے نیچے نور کے سمندر میں غوطہ لگانے کا حکم فرماتے ہیں۔ وہ اسی وقت غوطہ زن ہوتا ہے اور باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو ہر پر سے ایک ایک قطرہ گرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اس بندے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ ہندوستان کے اعلیٰ ترین عہدے پر منتخب ہونے والی پہلی قبائلی خاتون صدر جمہوریہ کے طور پر دروپدی مرمو منتخب، کئی حلقے میں خوشی کی لہر۔ ریاست تلنگانہ RTC تنظیم کی زیر نگرانی میں کامیابی کے ساتھ خدمات انجام دینے والے تاراناکہ ہاسپٹل میں نرسنگ طلباء کے لیے نرسنگ کالج کا آغاز عمل میں لانے کا RTC چیئرمین و رورل رکن اسمبلی باجوڈی گووردھن نے کیا اظہار۔ ریاست تلنگانہ اردو اکیڈمی چیئرمین کے طور پر عہدے کا جائزہ لینے والے MK مجیب الدین کو MLC کے کویتا و ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کے علاوہ ضلع نظام آباد کے مختلف اعلیٰ قائدین نے حیدرآباد پہنچ کر دی مبارکباد۔ بارش کے موسم میں معتدی مرض موسمی امراض کے اندیشے کے تحت قبل از وقت احتیاطی اقدامات پر عمل کرنے کا DMNHO ڈاکٹر سدرشن، ضلع سرکاری ہاسپٹل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر پرتیما راج نے کیا اظہار۔ نظام آباد محکمہ پولیس کی ایک اور کامیابی، سارقین کے گروہ کو گرفتار کرتے ہوئے طلائی زیورات کو کیا ضبط، CP کیا ناگراجو نے پولیس ملازمین کی ہمت افزائی۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ صدر تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کی جانب سے MK مجیب الدین نے لیا اپنے عہدے کا جائزہ، جس پر نظام آباد کے TRS قائدین کی جانب سے حیدرآباد پہنچ کر دی گئی مبارکباد۔ تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے صدر کی حیثیت سے MK مجیب الدین نے آج اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ ضلع نظام آباد کے TRS قائدین SC علیم، سابقہ ریڈکو چیئرمین طارق انصاری، ریاستی سیکریٹری TRS اختر خان، نوڈا ڈائریکٹر سابقہ ڈپٹی میئر میر مجاز علی، محمد عبدالقدوس سینئر کارپوریٹر، صدر ضلع اقلیتی سیل TRS نوید اقبال، TRS قائد جلیل و دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر تمام TRS قائدین و کارکنوں نے MK مجیب الدین کو صدر تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی منتخب کرنے پر انہیں گلدستہ پیش کرتے ہوئے مبارکباد دی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر اردو اکیڈمی MK مجیب الدین نے کہا کہ اردو اکیڈمی تمام اسکیمات بہت جلد بحال کر دیا جائے گا۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ و انچارج نظام آباد مجلس اتحاد المسلمین احمد بن عبداللہ بلالہ نے نظام آباد دورے کے دوران مجلسی قائدین سے ملاقات کی و مختلف امور پر کیا تبادلہ خیال۔ گزشتہ روز رکن اسمبلی ملک پیٹ حیدرآباد و انچارج نظام آباد مجلس اتحاد المسلمین احمد بن عبداللہ بلالہ نے اپنے دورے نظام آباد کے دوران RNB گیسٹ ہاؤس پر قیام کیا، جہاں ڈپٹی میئر ادریس خان، شہری صدر مجلس و بلدیہ فلور لیڈر شکیل احمد فاضل و ٹاؤن معتمد محمد شہباز نے ان کا خیر مقدم کیا، جس کے بعد انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر ماجد صدیقی، ڈویژن نمبر 53 کارپوریٹر میر ارشاد علی سمیت ڈویژن نمبر 12 کے بھانجی کے رسم تقریب میں شرکت کرتے ہوئے لڑکے کے والد میر مجاہد علی ماموں ابو رضوی شکیل رضوی کو مبارکباد پیش کی اور بعدازاں نوشا سید مستاق میکینیکل انجینئر کینیڈا سے ملاقات کی اور انہیں خواہشات کا اظہار کیا، اور لڑکے والد سید سمدانی صاحب اور ماموں سید سمیع قیوم صاحب کویت ریٹرن سے ملاقات کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر بھینسا بلدیہ چیئرمین جابر احمد، ڈپٹی میئر ادریس خان، شہری صدر مجلس شکیل احمد فاضل و تمامی مجلسی کارپوریٹر و کارکن موجود تھے۔
تھے। یہ رسم تقریب کارپوریٹر ماجد صدیقی کے زیر نگرانی عمل میں آئی، جس کے بعد انہوں نے ڈپٹی میئر کے رہائش گاہ واقع مجاہد نگر میں تمامی کارپوریٹرز کے ساتھ تبادلہ خیال کیا اور شہر کے حالات سے واقفیت حاصل کی۔ اس موقع پر کارپوریٹر محمد منور علی، سینئر قائد مجلس رفعت محمد خان، سید ذکی الدین، کارپوریٹر اعجاز حسین، ریاض احمد، محمد نصیر، افسر بیگ ہارون خان، عبدالعلی باغبان، محمد مستحسن، شیخ سلیم، عبدالغفور مقیم، سرفراز خان، سید رفیع و دیگر موجود تھے۔ کانگریس کی جانب سے ایڈی دفتر کے روبرو منعقدہ احتجاج میں شرکت کے لیے جانے والے کانگریس قائدین کو محکمہ پولیس نے لیا حراست میں۔ سٹی یوتھ کانگریس صدر پریتم و سٹی کانگریس جنرل سیکرٹری محمد ربانی کو 6 ٹاؤن پولیس نے لیا حراست میں۔ مرکزی بی جے پی حکومت کانگریس پارٹی سے خوفزدہ ہو کر محکمہ ای ڈی کی جانب سے صدر کانگریس سونیا گاندھی کو طلب کیے جانے کے خلاف آج حیدرآباد میں دفتر ای ڈی کے روبرو کانگریس پارٹی کی جانب سے زبردست احتجاج منظم کیا گیا، جس میں کانگریس کے تمام اعلیٰ قائدین کے علاوہ کثیر تعداد میں کانگریس کارکنان نے حصہ لیا اور اس احتجاج کو کامیاب بنایا، جبکہ اس احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے صبح کے اولین اوقات میں ہی کانگریس یوتھ صدر پریتم و کانگریس حرکیاتی قائد شہری کانگریس معتمد اعلیٰ محمد ربانی کو محکمہ پولیس نے احتیاطی طور پر حراست میں لے لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے یہ کی جا رہی تاناشاہی ناقابل برداشت ہے۔ ایک با ایک کر کے گاندھی خاندان و کانگریس قائدین کے خلاف کی جا رہی سازش مرکزی حکومت باز آنے کا انہوں نے انتباہ دیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ شانتی ڈویژن نمبر 11 کانگریس انچارج ایس کے ولی الدین و دیگر موجود تھے۔ سونیا گاندھی کو جو نوٹس ایشو کی گئی ہے ای ڈی کے تعلق سے، ہمارے پاس ہمارے سٹی سے ڈسٹرکٹ صدر مولانا محمد ردی صاحب اور سٹی صدر کیشو وینو صاحب اور انچارج طاہر بن حمدان صاحب کی صدارت میں ہم لوگوں کو حیدرآباد جانے کے لیے آج پروگرام بنایا گیا تھا۔ اس پروگرام میں نکلیس روڈ پر جو 12 بجے اسٹارٹ ہونے والا ہے، اس پروگرام میں جانے سے پہلے ہی ہم لوگ کو پولیس والے اریسٹ کر لیے ہیں، لہذا ہم لوگ یہیں پر 6 ٹاؤن میں اریسٹ ہوئے ہیں، جس میں سٹی کانگریس جنرل سیکرٹری محمد ربانی اور یوتھ کانگریس پریزیڈنٹ پریتم انا اور 11 ڈویژن انچارج شیخ ولی الدین صاحب موجود ہیں۔ آرمور جماعت اسلامی ہند یونٹ کی جانب سے مستحق خواتین میں سلائی مشین کا تحفہ۔ جماعت اسلامی دفتر آرمور پر امیر مقامی اسلم بن محسن کی نگرانی میں 2 مستحق خواتین میں سلائی مشین تقسیم کی گئی۔ جماعت اسلامی دعوت دین کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے کام انجام دیتی ہے۔ غریب بیوہ خواتین کی مدد، طلباء کو تعلیمی مدد کے علاوہ طلباء کو تعلیمی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا، انہیں تعلیم کے لیے ابھارنا، خواتین کے لیے مفت سلوائی سینٹر کا انعقاد کرتے ہوئے ٹریننگ دینا۔ سلائی مشین کی تقسیم کے موقع پر امیر مقامی اسلم بن محسن نے بتایا کہ آپ اس کے ذریعے روزگار حاصل کرنا، خود مکتفی بننا ہے اور لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ اس موقع پر جماعت اسلامی کے دیگر ذمہ دار عبدالجبار، عبدالرحمان، خالد موجود تھے۔ آرمور کے 2 خاندانوں کے اندر دیا جا رہا ہے۔ تو یہ جماعت ٹیلرنگ سینٹر چلاتی ہے، ہر سال جو ہے یہ بیچز 3-4 مہینے کے لیے 20-30 لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں سلائی سینٹر میں، جس میں ہم کو تقریباً جو بھی سلائی رہتی ہے وہ ٹریننگ دے کے ہم کو سینے کے قابل بنا، اور کیونکہ آلریڈی سیکھے جو ہے اور آپ کو کیا ہے مشینوں کی ضرورت ہے، اور حیدرآباد کے ہمارے جماعت کے سارے بچے ہیں کیا کریں، ایسے لوگوں کو ضرورت ہے ان کے بہت مشینیں دے رہے ہیں۔ ریاست تلنگانہ اردو اکیڈمی چیئرمین کے طور پر ایم کے مجیب الدین نے لیا اپنے عہدے کا جائزہ۔ تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے صدر کی حیثیت سے ایم کے مجیب الدین نے آج اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ اس موقع پر ریاستی وزراء محمد محمود علی، وملا پرشانت ریڈی، کپلا ایشور کے علاوہ ارکان مقررہ کے کویتا، فاروق حسین، ایم ایل اے ہنومان شنڈے، عوامی نمائندوں، TRS قائدین نے پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر اردو اکیڈمی ایم کے مجیب الدین نے کہا کہ اردو اکیڈمی کے تمام اسکیمات کو بہت جلد بحال کرنے کا اظہار کرتے ہوئے اردو اکیڈمی چیئرمین کے طور پر موقع دینے والے
CM KCR اور ریاستی وزیر بلدی نظم نقش KTR کا دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کیا۔ نظام آباد رورل منڈل رائتو سامنوی سمیتی صدر بی گنگا ریڈی اچانک فوت ہونے پر MLC کے کویتا نے کیا گہرے افسوس کا اظہار۔ MLC کے کویتا نے نظام آباد رورل منڈل رائتو سامنوی سمیتی صدر بی گنگا ریڈی جو کہ ناساز طبیعت کے باعث حیدرآباد کے نیمس ہاسپٹل میں زیر علاج رہتے ہوئے آج صبح کے اولین ساعتوں میں فوت ہونے پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے نظام آباد رورل منڈل رائتو سامنوی سمیتی صدر کے طور پر بی گنگا ریڈی نے بہترین خدمات انجام دیتے ہوئے ایک انوکھی چھاپ چھوڑے ہیں۔ مقامی عوام ان کی خدمات کو تاحیات یاد رکھنے کا اظہار کیا۔ سیکریٹریٹ کی دونوں مساجد کے تعمیراتی کام جاری، مسجد دفاتر معتمدی کے گنبد اور مینار کا کام دسمبر تک مکمل کرنے کی مساعی۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ کے احاطے میں دونوں مساجد کی تعمیر کا کام جاری ہے اور توقع ہے کہ دسمبر تک دونوں مساجد کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ سیکریٹریٹ کی عمارت کی تعمیر کا کام امید کی جا رہی ہے کہ نومبر تک جاری رہے گا اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ دسمبر میں نئے سیکریٹریٹ میں قدم رکھیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ حکومت نے سیکریٹریٹ کی عمارت کی تکمیل تک مسجد، مندر اور چرچ کی تعمیر بھی مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ حکومت نے 1600 مربع گز اراضی پر دونوں مساجد اور امام و مؤذنین کے لیے کوارٹرز کی تعمیر کا فیصلہ کیا ہے۔ مسجد دفاتر معتمدی کی تعمیر تیزی سے جاری ہے اور فرسٹ فلور پر گنبد اور مینار کی تعمیر کا آغاز ہوا ہے، جبکہ مسجد ہاشمی ابھی تعمیر کے ابتدائی مراحل میں ہے اور پلرز کی تنصیب کا کام شروع ہوا ہے۔ RNB کے عہدیداروں نے بتایا کہ دونوں مساجد کے درمیان وضو خانہ رہیں گے، جس کے اوپری حصے میں امام اور مؤذنین کے کوارٹرز تعمیر کیے جائیں گے۔ کانٹریکٹر نے تعمیر کے لیے 3.75 کروڑ کا تخمینہ کیا ہے، جبکہ حکومت نے 1 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ تعمیری کاموں کی تکمیل کے ساتھ مزید بجٹ جاری کیا جائے گا۔ اسی دوران مسجد کے پلان میں بعض تبدیلیوں کا امکان ہے کیونکہ RNB کے عہدیدار مسجد کے مینار کی بلندی میں کمی کے خواہاں ہیں۔ دوسری طرف چرچ کی تعمیر کا بھی آغاز ہوا ہے۔ سابقہ مساجد کے حقیقی مقام اور اراضی کے رقبے میں بارے میں عہدیدار کچھ بھی کہنے سے گریز کر رہے ہیں۔ راجم پیٹ منڈل کے مقام پر واقع تالاب کے کٹے کی فی الفور مرمت کرنے کے لیے کلکٹر جتیشوری پاٹل نے ذمہ دار عہدیداران کو دی ہدایت۔ ضلع کے امریڈی کلکٹر جتیشوری پاٹل نے گزشتہ ہونے والی موسلا دھار بارش کے باعث راجم پیٹ منڈل کے مقام پر واقع تالاب کا کٹا توڑنے کے تعلق سے حاصل کردہ اطلاع پر بروز جمعرات تالاب کے کٹے کا جائزہ لیتے ہوئے ذمہ دار عہدیداران کو تالاب کے کٹے کی فی الفور مرمت کرنے کے لیے ہدایت جاری کی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ مقامی سرپنچ، سومیہ، منڈل سطح کے عہدیداران، محکمہ آبپاشی کے عہدیداران موجود تھے۔ بھیمگل منڈل کے مقام پر مینڈورا دیہات میں عیسائی بھرت ریڈی کے زیر نگرانی میں مقامی عوام کو سائبر کرائم و آن لائن دھوکہ دہی کے تعلق سے شعور بیداری عمل میں لائی گئی۔ بھیمگل منڈل کے مینڈورا دیہات میں عیسائی بھرت ریڈی کے زیر نگرانی میں مقامی عوام کو سائبر کرائم و آن لائن کے تعلق سے شعور بیداری عمل میں لاتے ہوئے تمام عوام کو سائبر کرائم کی دھوکہ دہی سے چوکنا رہنے کی تاکید کی اور کہا کہ اجنبی افراد کی جانب سے فون کے ذریعے OTP و بینک کھاتے کی تفصیلات کو حاصل کرنے کی کوشش کو ناکام بنائے اور چھوٹے بچوں کو فون دینے کے معاملے میں بھی احتیاط کرتے ہوئے کڑی نظر رکھیں، ورنہ سائبر کرائم کے جال میں پھنسنے کا اندیشہ ہوگا۔ اسی طرح سے بینک کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو تو راست طور پر بینک سے رابطہ پیدا کر کے مکمل ترین معلومات حاصل کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں مقامی سرپنچ MPTC R رویندر، بھیمگل کے دیگر پولیس ملازمین نے شرکت کی۔ مورتار منڈل کے مقام پر مرکزی حکومت کی جانب سے GST میں کیے گئے اضافے کے خلاف احتجاجی دھرنا منعقد کیا گیا۔ مورتار منڈل کے مقام پر TRS پارٹی کے صدر الیہ کے زیر نگرانی میں مرکز میں وزیر اعظم نریندر مودی کے زیر قیادت BJP حکومت کی جانب سے دودھ، دالیں، چاول اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء پر GST نافذ کرنے پر آج منڈل کے مقام پر واقع روڈ پر احتجاجی دھرنا منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر دیگر عوامی نمائندوں نے کہا کہ مرکز کی نریندر مودی حکومت کی جانب سے روزمرہ اشیاء پر GST عائد کرتے ہوئے اس میں مسلسل اضافے سے آج غریب عوام کی زندگی مشکل بن گئے، جس سے ملک میں موجود غریب عوام بیزاری نہیں بلکہ ہندوستان کی مکمل معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں مورتار MPP شیوالنگو سرینیواس، منڈل کے قائدین، TRS پارٹی سے وابستہ قائدین و کارکنان موجود تھے۔
వారి జిఎస్టీ ద్వారా మరి పేద ప్రజలు ఎట్లా బతకాలని మేము ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి కార్యకర్తలుగా మేము దీన్ని ఊరుకోం. మా అధిష్టాన నిర్ణయం మేరకు ఎక్కడికెక్కడ మీ బీజేపీ నాయకుల ఇళ్లను ముట్టడానికి కూడా మేము వెనకాడమని. मरकजी हुकूमत की जानिब से अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ बांसवाड़ा के अम्बेडकर चौरास्ते पर टीआरएस पार्टी कायदीन के जेर निगरानी में पुरजोर एहतजाज दर्ज करवाया गया। जिले कामरेड्डी के बांसवाड़ा अम्बेडकर चौरास्ते पर टीआरएस पार्टी कायदीन ने मरकजी हुकूमत की जानिब से ग़िज़ाई अजनास पर टैक्स आयद करने के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत अवामी दुश्मन पॉलिसियों की वजह से मुल्क के अवाम परेशान है और अब जीएसटी के नाम पर अवाम का जीना दुश्वार होने के अलावा ज़िंदगी मुश्किल बन गई है, जिससे हिंदुस्तान की मुकम्मल मैशियत तबाह होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, अवामी नुमाइंदे, कारकुनान व दीगर मौजूद थे। పూర్ణ భోజనమైన దేశ పరిస్థితి కనబడకపోవడం మరి ఇలాంటి ప్రభుత్వం దేశ ప్రజల్ని పీడిస్తూ దేశ ప్రజలకు మోసం చేస్తూ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिग्री कोर्सेज में दाखिले। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन साल अव्वल में मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिले जारी है। वो तलबा व तालिबात जो इम्तहानात इंटरमीडिएट या इसके मुमासिल कामयाब वो मुख्तलिफ डिग्री कोर्सेज के साल अव्वल में ज़ुबान दुआम सेकेंड लैंग्वेज अरबी के साथ दाखिला ले सकते हैं। बिलखुसूस निज़ाम कॉलेज, कोटी वीमेंस कॉलेज, सिकंदराबाद पीजी कॉलेज और सैफाबाद साइंस कॉलेज और दीगर कॉलेजेस के तलबा व तालिबात से गुजारिश है कि वो इस सुनहरे मौके से इस्तिफ़ादा करें, चूँकि एडमिशन का तीसरा मरहला हुकूमत की दोस्त वेबसाइट के जरिए 1 जुलाई से शुरू हो चुका है। ऐसे तलबा व तालिबात जिन्होंने अभी तक ग्रेजुएशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो अपने फॉर्म 30 जुलाई तक दाखिल कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस में 60,000 रुपये का इजाफा, आइंदा माह फारसी MBA व दीगर कोर्सेज की फीस पर नज़रसानी होगी। तेलंगाना एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमेटी ने इस मरतबा रियासत में बीटेक की सबसे ज़्यादा फीस CBIT के लिए 1.73 लाख रुपये मुकर्रर की है। इसी ग्रुप की MGIT की फीस 1.60 लाख रुपये मुकर्रर की गई है। TAFRC ने ऐलान किया है कि मौजूदा फीस में ज़्यादा से ज़्यादा 18% का इजाफा किया जाएगा। साथ ही चंद कॉलेजेस की फ़ीस में 40% तक भी इजाफा होने का इल्म हुआ है। इस लिहाज से फ़ीस में कम से कम 10,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 रुपये तक इजाफा किया जाएगा। TASR के अहदेदारों ने आइंदा 3 तालीमी साल 2022-25 तक इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बीटेक की फ़ीस मुकर्रर करने के लिए 7 जुलाई से कॉलेजेस के इंतज़ामिया को तलब करते हुए मुज़ाकरात कर रहे हैं। 20 जुलाई तक मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। आज यानी 4 जुलाई को मज़ीद 10 कॉलेजेस की फ़ीस मुकर्रर की जा रही है। माजी की तरह इस मरतबा भी सबसे ज़्यादा फ़ीस CBIT की मुकर्रर हुई है। फ़िलहाल इस कॉलेज की फ़ीस 1.34 लाख रुपये है। तालीमी साल 2022-23, 2023-24, 2024-25 के लिए सालाना फ़ीस 1.73 लाख रुपये मुकर्रर की गई है, यानी फ़ीस में 39,000 रुपये का इजाफा हुआ है। साथ ही MGIT की फ़ीस 1.60 लाख रुपये मुकर्रर हुई है। TSFRC की जानिब से मुकर्रर करदा फ़ीस के लिए हुकूमत की जानिब से GO जारी किया जाता है। स्टिलिनी विमेंस कॉलेज की फ़ीस 78,000 से बढ़कर 90,000 रुपये और मल्लारेड्डी कॉलेज की फ़ीस 65,000 से बढ़कर 90,000 रुपये हो गई है, यानी फ़ीस में 38% का इजाफा हुआ है। एक मशहूर ग्रुप के विमेंस कॉलेज की फ़ीस में 30,000 रुपये का इजाफा हुआ है। TASRC ने फार्मेसी कॉलेजेस की फ़ीस में इजाफा करने के लिए 3 अगस्त तक कॉलेजेस के इंतज़ामिया का इजलास मुनक़्क़िद करने का फैसला किया है। 3 अगस्त को आर्किटेक्चर कॉलेजेस, इसके अलावा 10-12 अगस्त तक MBA और MCA कॉलेजेस इंतज़ामिया के इजलास मुनक़्क़िद होंगे। रियासत तेलंगाना RTC तंजीम के ज़ेर निगरानी में कामयाबी के साथ खिदमात अंजाम देने वाले तारनाका हॉस्पिटल में नर्सिंग तलबा के लिए नर्सिंग कॉलेज का आगाज़ अमल में लाने का RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने किया इजहार। RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि गरीब व मुतवस्सित तबके के तलबा को ज़हन में रखते हुए
तानक हॉस्पिटल के हातमी नर्सिंग कॉलेज के साथ वोकेशनल जूनियर कॉलेज में कोर्सेज का आगाज अमल में लाए जाने को काबिल मुबारकबाद करार दिया। इन्होंने मजीद कहा कि TSRTC वोकेशनल जूनियर कॉलेज के दाखिला कोर्सेज MLT मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, वो फिजियोथेरेपी PT, वो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल MPHW। मजीद मालूमात के लिए TSRTC तानक हॉस्पिटल के अमले से रब्त पैदा करें। इंफॉर्मेशन देने वाले स्टाफ के फोन नंबर 9573637594 और 7382835579 पर रब्त कायम करें। निजामाबाद महकमे पुलिस की एक और कामयाबी, सारिकीन के गिरोह को गिरफ्तार करते हुए तलाई जेवरात को किया जब्त। CP KR नागराजू ने पुलिस मुलाजमीन की हिम्मत अफजाई। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने सहाफती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि ACP वेंकटेश्वर की जेर निगरानी में निजामाबाद टाउन इंस्पेक्टर K कृष्णा और 3 टाउन SI D साईनाथ ने दीगर पुलिस मुलाजमिन के हमरा सरखे में मुलविस सारिकों को पकड़ने के लिए कोशिश करने के दौरान रेलवे क्वार्टर से पंपावली की तरफ AI राह फरार इख्तियार करने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर पुलिस मुलाजमिन फिलफुर जाए मुकाम पर पहुँच कर सारिकों को तहवील में लिया, जिसमें AI B सुमेश से पूछताछ करने के बायस इन सारिकों की जानिब से गुज़िश्ता 10 दिन से ऑल NGOs कॉलोनी, अम्बेडकर कॉलोनी, आदर्श नगर के इलाकों में मुकफ्फल किए गए मकानात की खुफल शिकनी करते हुए सोने के जेवरात व नगद रकम का सरखा किया, जिनमें कुछ सोने के जेवरात फरोख्त करने के लिए इनके करीबी साथी A2P सुबैया सत्याला और P एलप्पा को देने का इजहार किया। इसी तरह 3 मकानात में सरखा किए हुए सोने के जेवरात को मुजरिमीन से हासिल किया गया, जिनकी मुकम्मल कीमत 12,64,500 रुपये होने का इजहार किया। ప్రాపర్టీ రికవర్ చేసి కోర్టుకు హాజరుపరచడం జరిగింది। మళ్ళీ వీరిపైన పీడియాట్రిక్ నమోదు చేయవలసిందిగా కన్సర్న్ అధికారులకు కూడా ఆదేశించడం జరిగింది। ఇతడు చాలా చెడు వ్యసనాలకు అలవాటు పడి వీళ్ళ పేరెంట్స్ మంచిగా వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అయినా కూడా పద్మశాలి కుటుంబం ఎలక్ట్రీషియన్గా పనిచేసుకుంటూ ఈ దొంగతనాలు చేస్తున్నాడు। సో ఇతని పైన మళ్ళీ పీడియాట్రిక్ ముగ్గురు పైన కూడా పీడియాట్రిక్ నేను పెట్టమని ఆదేశించడం జరిగింది। ఈరోజు అంత టీంను, ఎందుకంటే సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా తర్వాత మనకు దొరికిన ఏదైతే ఎవిడెన్స్ ఆధారంగా తక్షణమే పట్టుకోవడం జరిగింది। ఇంటాక్ట్ ప్రాపర్టీ రికవర్ చేయడం జరిగింది దొంగ నేరస్తుల దగ్గర నుండి। కాబట్టి వారందరి టీంకు CCS అండ్ లా అండ్ ఆర్డర్ టీంకు నేను అభినందిస్తున్నా। వారికి రివార్డు అండ్ క్యాష్ రివార్డు కూడా। हिंदुस्तान के आला तरीन ओहदे पर मुंतखब होने वाली पहली कबायली खातून सदर जमहूरिया के तौर पर द्रौपदी मुर्मू मुंतखब, कई हल्के में खुशी की लहर। द्रौपदी मुर्मू आला तरीन आईनी ओहदे के लिए मुंतखब होने वाली पहली कबायली खातून के तौर पर तारीख दर्ज करवाई। माजी में प्रतिभा पाटिल सदर बनने वाली पहली खातून थी और इसी मरहले के तहत एक और खातून सदारती उम्मीदवार के तौर पर कामयाबी हासिल की और अब तक किसी भी कबायली को ना मिलने वाला मौका द्रौपदी मुर्मू को हासिल हुआ है। माजी में 2007 से 2012 तक पहली खातून सदर के तौर पर प्रतिभा पाटिल ने खिदमत अंजाम दी और अब वो आला तरीन ओहदे द्रौपदी मुर्मू को हासिल हुआ है, जो कि किसी भी कबायली को ना मिलने वाला एजाज़ इनको मिला है। बारिश के मौसम में मुअत्तदी मर्ज व वायरल फीवर के अंदेशे के तहत क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती इक़दामात अमल में लाने का DMNHO डॉक्टर M सुदर्शन, ज़िले सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने किया इजहार। ज़िले के मशहूर मारूफ होटल में रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद के ज़ेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर DMNHO डॉक्टर M सुदर्शन, गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने शिरकत करते हुए मुअत्तदी मर्ज व वायरल फीवर से मुताल्लिक़ा पम्पलेट की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बारिश के शुरू होने पर मुअत्तदी मर्ज व वायरल फीवर के अंदेशे के तहत वालिदैन एहतियाती इक़दामात अमल में लाते हुए बच्चों की हिफाजत करने का इजहार किया। సీజనల్ వ్యాధుల మీద ప్రజలని అప్రమత్తం చేసేందుకు ప్యాంప్లెట్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది। ప్యాంప్లెట్లో చాలా మంచి విషయాలు చర్చించారు। దాంట్లో మలేరియా ఎలా వస్తుంది, దోమకాటును ఎలా నివారించాలి, చికెన్ గున్యా ఎలా వస్తుంది, దాన్ని ఎలా నివారించాలి, మరియు డెంగ్యూ ఫీవర్ లక్షణాలు ఏంటి, ఎందుకంటే డెంగ్యూ ఈ సీజన్లో ప్రబలే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి డెంగ్యూ ఫీవర్ లక్షణాలు ఏంటి, డెంగ్యూ షాక్ సిండ్రోమ్ లక్షణాలు ఏంటి అనేవి చాలా క్లుప్తంగా మరియు మంచిగా డిస్కస్ చేశారు। एरगटला मंडल के मुकाम पर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर GST के खिलाफ एहतिजाजी धरना मुनाकिद किया गया।
एरगटला मंडल के मुकाम पर टीआरएस पार्टी सदर राजा पूर्णानंदम के जेर निगरानी में मरकजी हुकूमत की जानिब से जीएसटी में किए गए इजाफे के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत दूध और दूध की अशिया पर जीएसटी चार्जेस लगाकर किसानों की कमर तोड़ रही है। इस इक़दाम से महंगाई में इजाफा होगा और गरीब किसानों को मुश्किलात दरपेश होंगी और दूध की मंसूआत व दीगर रोजमर्रा अशिया पर आयद करदा जीएसटी को फौरी तौर पर वापस लेकर अवाम के साथ इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। ప్రధానమంత్రి మోడీ వెంటనే ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి ఈ జీఎస్టీని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। हिंदुस्तान के आला तरीन ओहदे पर मुंतखब होने वाली पहली कबायली खातून सदर जमहूरिया के तौर पर द्रौपदी मुर्मू मुंतखब, कई हल्के में खुशी की लहर। रियासत तेलंगाना आरटीसी तंजीम की जेर निगरानी में कामयाबी के साथ खिदमत अंजाम देने वाले तारानाका हॉस्पिटल में नर्सिंग तलबा के लिए नर्सिंग कॉलेज का आगाज अमल में लाने का आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजडी गोवर्धन ने किया इजहार। रियासत तेलंगाना उर्दू एकेडमी चेयरमैन के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले एमके मुजीबुद्दीन को एमएलसी के कविता व रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के अलावा जिले निजामाबाद के मुख्तलिफ आला कायदीन ने हैदराबाद पहुंचकर दी मुबारकबाद। बारिश के मौसम में मोतदी मर्ज मौसमी अमराज के अंदेशे के तहत क़ब्ल वक्त एहतियाती इक़दामात पर अमल करने का डीएमएनएचओ डॉक्टर सुदर्शन, जिले सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने किया इजहार। निजामाबाद महकमे पुलिस की एक और कामयाबी, सारिकीन के गिरोह को गिरफ्तार करते हुए तलाई जेवरात को किया जब्त। सीपी किया नागराजू ने पुलिस मुलाजमीन की हिम्मत अफजाई। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।